ریاست تلنگانہ کے IT کے وزیر شری KTR نے آج سرسلہ کا دورہ کر کے اگسٹیا فاؤنڈیشن کی جانب سے گورنمنٹ ضلع پریشد گرلز ہائی اسکول میں منعقدہ ایک موبائل سائنس لیب کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر اسکول کے سارے ہی اسٹاف کے ساتھ ساتھ طالبات کے والدین بھی وہاں پر موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم نقیب ملت جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج مجلس کے صدر دفتر دارالسلام میں شہر کے اردو ذریعہ تعلیم کے بے شمار طلباء و طالبات میں دوسرے دور کے تحت بے حساب تعلیمی اشیاء تقسیم کی۔ اس موقع پر مجلس کے اسمبلی کے فلور لیڈر حبیب ملت جناب الحاج اکبر الدین اویسی، MLA جناب جعفر حسین معراج اور ممبئی کے حرکیاتی مجلسی MLA جناب وارث پٹھان ایڈوکیٹ بھی وہاں پر موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے شاستری پورم کے کارپوریٹر جناب محمد مصباح الدین، مجلس کے سینئر لیڈر جناب مرزا رحمت بیگ کے ہمراہ آج اپنے حلقے راجندر نگر میں واقع حسن نگر کے بہت سارے علاقوں کا پیدل دورہ کیا اور عوام سے بات چیت کر کے ان کے مسائل جانتے ہوئے فوراً ساتھ میں دورہ کر رہے بلدی، برقی اور آبرسانی کے لوگوں کو ہدایات بھی جاری کر دی۔ اس موقع پر علاقے کے بہت سارے سرگرم کارکن، صدور و معتمدین بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ملکہ فرنیچر، معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر، برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملکہ فرنیچر، روبرو والٹر ہوٹل مغل پورہ، حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد میں محکمہ پولیس منشیات گٹکے کے ساتھ ساتھ شراب پی کر گاڑیاں چلانے والوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ خبر ہے کہ 16 اکتوبر سے 20 اکتوبر کے دوران پولیس نے شراب پی کر گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف میں کارروائی کرتے ہوئے 138 کیسز بک کیے اور قاطیوں کو ارم منزل میں واقع تیسرے اور چوتھے مجسٹریٹس کے اجلاسوں پر پیش کر دیا۔ مجسٹریٹس نے ان میں سے 4 شرابیوں کے لائسنس منسوخ کر دیے، 22 شرابیوں کو جیل کی سزا سنائی اور چنچل گڑھا جیل بھیج دیا اور باقی ماندہ شرابیوں کو چالان کر کے قریب 2,89,700 روپے وصول کر لیے۔ شہر حیدرآباد کے فلک نما ریلوے اسٹیشن کے علاقے سے آج ایک خاتون کی لاش دستیاب ہوئی ہے، جس کی شناخت پاس میں واقع فاروق نگر کی رہنے والی 35 سالہ زینب بھی زوجہ شیخ طاہر کے طور پر کی گئی ہے۔ ان کی ایک 8 سالہ لڑکی فردوس بھی ہے۔ ریلوے پولیس نے چھتری ناکہ پولیس کو اس کی اطلاع دی اور چھتری ناکہ پولیس نے لاش کو پنچنامہ کر کے دواخانہ بھجوایا اور تحقیقات میں جڑ گئی ہے۔ محکمہ پولیس کے کارڈن سرچ سے متاثر ہو کر اب حکومت تلنگانہ کے سول سپلائز کے لوگ بھی حرکت میں آ گئے ہیں۔ خبر ہے کہ محکمہ سول سپلائز کے تقریباً 100 عہدیداروں پر مشتمل ایک ٹیم نے آج نئے شہر کے امیر پیٹ، SR نگر، مدورہ نگر اور یوسف گڑھا کے مختلف ہوٹلز اور ہاسٹلز پر دھاوا کر کے گھریلو گیس سلنڈرز کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے والوں کے خلاف میں کارروائی کرتے ہوئے سارے ہی گیس سلنڈرز ضبط کر لیے۔ چلیے، ملک میں نوٹ بندی کے بعد سول سپلائز کے لوگوں کو یہ بھی کرنا ہی تھا۔ ریاست تلنگانہ میں چونکہ الیکشن قریب آ گیا ہے، لہذا حکومت کے بہت سارے محکمے کے لوگوں نے آج سٹی کنورجنس میٹنگ منعقد کی اور فیصلہ لیا کہ ہر جمعرات کے دن شہر میں انکروچمنٹس پر نظر ڈالی جائے گی، پولیس کے اشتراک سے سڑکوں اور چوراہوں کو چوڑا کیا جائے گا، فٹ پاتھ کی دیکھ بھال بھی کی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، حالیہ زبردست بارش کی وجہ سے بہت سارے علاقوں کے گھروں میں اور بڑے بڑے شو رومز میں جو پانی گھس گیا تھا، اس کی پلاننگ کے تعلق سے بلدیہ اور دوسرے محکمے کیا کر رہے ہیں، اس کی جانکاری ابھی عوام کے لیے اہم ضروری ہے۔ لہٰذا
جلد سے جلد نہ صرف یہ جانکاری دی جائے بلکہ اسے جلد سے جلد تکمیل بھی کرنا ہے، کیونکہ پتہ نہیں پھر کب بارش آ جائے، ہے نا؟ شہر حیدرآباد میں واقع راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کسٹم کے عہدیداروں نے آج جدہ سے حیدرآباد آنے والے 2 مسافروں کے پاس سے چیکنگ کے دوران 612.5 گرام کے 3 سونے کے پیسز برآمد کر ضبط کر لیے اور مسافروں کے خلاف میں کیسز بھی بک کیے ہیں۔ IND ٹوڈے زمانے دراز سے اپنے چاہنے والوں کو خبردار کرتا آ رہا ہے کہ جتنے سونے کی ایک آدمی کو لانے کی اجازت ہے وہ اتنا ہی لائے، اور لالچ وہ تو ہمیشہ عقل کے دانت توڑ دیتی ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل PC اور لیپ ٹاپس 5 تا 6,000 کے آفرز میں دستیاب۔ علاوہ ازیں CCTV کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے آپ خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی بی سائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد کے حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے لوگوں نے آج علاقے کی 3 جگہوں پر دھاوا کر کے 3 پتوں کا جوا کھیلنے کے جرم میں قریب 17 لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے 57,000 اور کچھ چلر کی رقم ضبط کر لی۔ یہ گرفتاریاں ACP گوشہ محل شری کے رام بھوپال راؤ کی سرکردگی میں حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر شری پی مدھوکر سوامی نے اپنے ٹیم کے ہمراہ کیے، جبکہ سب انسپیکٹر شری متیم راجو نے ان دھاووں میں اہم کردار نبھایا۔ شہر حیدرآباد میں پولیس کمیموریشن ڈے کی تقاریب کے چلتے مشہور علاقے چار مینار کے پولیس کے لوگوں نے پاس میں واقع مہادیو مندر میں آج ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا، جس کا افتتاح ساؤتھ زون کے DCP شری ستنارائن نے کی۔ اس موقع پر ACP چارمینار شری اشوک چکرورتی کے ساتھ ساتھ پولیس کے دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی وہاں پر موجود تھے۔ محکمے کے انگنت لوگوں نے اپنے خون کا عطیہ اس کیمپ میں پیش کیا، جنہیں بعد میں سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ پولیس مارٹائز ڈے کے خاص موقع پر سائبر آباد کمشنریٹ کے لوگوں نے پولیس کمشنر شری سندیپ شانڈیلیا کی سرکردگی میں آج ایک خصوصی پریڈ انجام دی۔ اس موقع پر سبھی نے ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا، اور پولیس کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ سارا ہی محکمہ شہیدوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پابند ہے اور ان کے خاندانوں کی نگرانی بھی محکمے کا فریضہ ہے۔ ارے صحیح بولے میاں، یہاں تو عید سے لے کر شادی تک ویمنس ویئر، کڈز ویئر، ہوزری 500 سے بھی زیادہ برانڈز ہیں یہاں پر، اور بونانزا آفرز بھی، واو! نواب سے لے کر عالم پناہ تک سب کی پسند ہے یہاں پر۔ نہیں خریدو گے تو مہنگا پڑے گا۔ نیو برانڈ فیکٹری، ایگزیبیشن روڈ اپوزٹ کیر ہاسپٹل، موسم جاہی مارکیٹ، حیدرآباد۔ شاپنگ کا نیا اڈا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں بھی پولیس مارٹائز ڈے کے خاص موقع پر محکمہ پولیس کے لوگوں نے ایک پریڈ کے ذریعے پولیس شہیدوں کو خراج عقیدت آج پیش کیا۔ اس موقع پر وہاں پر تلنگانہ کے وزیر خزانہ شری ایٹالہ راجندر، مقامی ممبر آف پارلیمنٹ شری بی ونود کمار، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین جناب سید اکبر حسین، ضلع کلکٹر جناب سرفراز احمد، مقامی MLA شری کملاکر کے ساتھ ساتھ MPTC، ZPTC، ضلع پریشد چیئرمین، MLCs اور بہت سارے TRS کے کارپوریٹرز اور سرگرم کارکن وہاں پر موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے حلقے راجندر نگر کے پوچمبا مندر کے پاس والے ایک نالے سے علاقے کے ساکن ایک شخص N یادو کی آج لاش دستیاب ہوئی ہے۔ اس کے رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ گھر سے 3 دنوں سے لاپتہ تھا۔ آج کچھ لوگوں نے نالے میں ایک شخص کی لاش دیکھی اور پولیس کو خبر دی۔ پولیس نے اس کی شناخت کر کے رشتہ داروں تک اس کی اطلاع پہنچائی اور لاش کو دواخانے روانہ کیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔
شہر حیدرآباد کی راجندر نگر پولیس کے لوگوں نے آج دیرینہ مطلوب 3 چوروں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ عبدالحبیب، اسماعیل اور کے نسیمہ۔ بتایا گیا کہ سابقہ میں بھی یہ تینوں شہر میں کئی چوریوں میں ملوث رہے ہیں اور سزا بھی پا چکے ہیں۔ یہ موبائلز اور 2 ویلرز کی چوریاں کرتے تھے، لہٰذا انہیں گرفتار کر کے 3 موٹر سائیکلز اور 9 بھاری موبائل فونز جملہ مالیاتی 3 لاکھ ضبط کر لیے گئے۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ خوشیاں دور نہیں، عالم پناہ کریشنز، خوش رہو۔ عالم پناہ شیروانی ہاؤس، خوبصورت لباس کی شان، عمدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز۔ جی ہاں، عالم پناہ، سب کی زباں پر ایک ہی نام، عالم پناہ، عالم پناہ، عالم پناہ۔ خوب ہے جان، بلند ہے معیار، رواجی ملبوسات کا فیشن عالم پناہ سے زیادہ کوئی نہ جانے۔ ڈیزائنر شیروانی، سوٹس، پٹھانی، کرتا پاجامہ اور کڈس ویئر، ایبسلوٹلی ورلڈ کلاس۔ عالم پناہ beside چو محلہ پیلیس، خلوت اسکوائر، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 04024501565۔ ہمارے ملک کی اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کے 35 سال مکمل ہونے کی مسرت میں یوم تاسیس مناتے ہوئے تلنگانہ کے سداشیو پیٹ ٹاؤن میں ایس آئی او کے نوجوانوں نے سرکاری دواخانہ اور وہاں کے سوریہ نرسنگ ہوم باری باری پہنچ کر بلا لحاظ مذہب و ملت مریضوں کی عیادت کی اور ان میں بہت سارے میوہ جات تقسیم کیے۔ اس موقع پر ایس آئی او کے ٹاؤن پریزیڈنٹ جناب انیس عرفان نے کہا کہ نوجوانوں میں خدمت خلق کے جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے ایس آئی او ایسے کام کرتی آ رہی ہے تاکہ ایک بہتر سماج تشکیل پا سکے۔ اس موقع پر ایس آئی او کے ممبران جناب محمد شجاع الدین، جناب محمد ثناء اللہ، جناب شیخ عظمت، جناب عادل تبریز وغیرہ وغیرہ وہاں پر موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع وقار آباد میں واقع کورنگل گاؤں میں پولیس کمیموریشن ڈے کا اہتمام کیا گیا۔ محکمہ پولیس کے شہیدوں کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے پولیس کے لوگوں نے وہاں پر ایک عظیم الشان ریلی نکالی جو سارے گاؤں میں گھوم کر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے والے چوراہے پر آ کر رک گئی اور وہاں پر 5 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہوئے پولیس شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پولیس کمیموریشن ڈے کے خاص موقع پر ریاست تلنگانہ کے سبھی اضلاعوں سے ریلیاں نکالے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ظہیر آباد ڈویژن میں بھی محکمہ پولیس کے لوگوں نے ڈی ایس پی شری این روی اور انسپکٹر شری ناگراجو کی صدارت میں ایک زبردست ریلی منظم کی جو مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے قومی شاہراہ پہنچی۔ وہاں پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد واپسی پر پولیس اسٹیشن پہنچ کر انسپکٹر ناگراجو نے وہاں پر جمع طلباء و طالبات میں فرینڈلی پولیس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا کہ ماحول میں اگر کچھ اونچ نیچ کا سامنا ہو جائے تو اس کا سامنا کیسے کرنا چاہیے۔ ظہیر آباد ڈویژن میں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے لوگوں کی اردو کے لیے چل رہی بھوک ہڑتال کیمپ سے پارٹی صدر جناب حافظ ارشاد نے آج حکومت سے مطالبہ کیا کہ اردو کی ڈی ایس سی کی جائیدادوں کا جو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا اسے جلد سے جلد عملی جامہ پہنایا جائے اور 12% تحفظات کو بھی روبہ عمل لایا جائے۔ اس موقع پر ویلفیئر پارٹی اور ٹی ٹی اے کے کافی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ بھارت کی سی بی آئی نے آج مرکزی حکومت سے بوفورس معاملہ دوبارہ کھولنے کی اجازت طلب کی ہے اور کہا ہے کہ 2005 کے اپنے فیصلے پر وہ دوبارہ نظر ثانی کرے۔ سی بی آئی نے ایف آئی آر کو رد کرنے کے دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں مرافعہ کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔ واضح ہو کہ ملک میں عنقریب انتخابات رونما ہونے والے ہیں اور کانگریس کی دھوم چل رہی ہے۔ پی ایم مودی کل گجرات کے دورے پر جا کر گوگھا ٹرمینل سے رو پیکس فیری پیسنجر سروس کا افتتاح انجام دیں گے۔ اس کی مانگ لوگوں نے عرصے دراز سے کر رکھی تھی۔ خبر ہے کہ پی ایم کو اس فیری میں سفر بھی کرایا جائے گا۔ ہمیشہ خبروں میں لائے جانے والے جموں کشمیر میں فوجوں کی حمل و نقل کا جائزہ لینے کے لیے
आज जनरल बिपिन रावत ने वहां का दौरा किया और मीडिया को मुखातिब करते हुए पीएम मोदी की पुरानी बात दोहराई कि आज दहशतगर्दी सारी दुनिया में फैल रही है, जबकि भारत इसके खिलाफ में संजीदगी से कदम उठा रहा है। आखिर में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत की फौजी कार्रवाई से हालात मामूल पर आ रहे हैं। पुलिस कमेमोरेशन डे के खास मौके पर मरकजी वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में वाक़े पुलिस यादगार पर हुई एक परेड में शरीक हुए और शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए फूल मालाएं भी चढ़ाई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने पुलिस कमेमोरेशन डे के मौके पर शहीदों के खानदानों को दी जाने वाली 10 लाख की इमदाद को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है और शहीदों के वालिदैन को दिए जाने वाले 5 लाख को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए। कुछ अरसा कबल सभी ने खबरों में देखा होगा कि पाकिस्तान ने अपने लड़ाका तैयारों को सड़कों पर उतारकर लोगों को हैरान और शशदर कर दिया था। अभी खबर है कि भारत की एयरफोर्स ने भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अपने लड़ाकू तैयारे उतारने की रिहर्सल करने वाली है। लिहाजा खबर दी गई है कि 24 अक्टूबर तक उस रास्ते के कुछ हिस्सों पर अवामी आमद और रफ्त बंद रखी जाएगी। हालिया रेलवे ब्रिज के हादसे वाली खबर के बाद महाराष्ट्र के सांगली इलाके से खबर आई है कि वहां की कौमी शाहराह से एक ट्रक के पलट जाने की वजह से 12 गरीब मजदूरों को अपनी जानी गंवाने पड़ी हैं, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल थीं। रियासत में बसेस की हड़ताल के चलते कुछ मजदूर ट्रक के जरिए सफर कर रहे थे, जो कि उनके लिए बहुत ही महंगा साबित हुआ। अब देखना है कि वहां की अवामी हमदर्द सरकार गरीबों की मदद कैसे करती है।